جج صاحبان نے پراسیکیوٹر سے اور تفتیشی افسران سے باسپورس کی سوالات کیے، تمام ایویڈنس جاننی چاہیے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے استغاثے نے کلیکٹ کی تھی، یعنی کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی سی ڈی آر، کوئی بھی ایویڈنس. اور آپ کے سامنے جج صاحبان نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ پھر پرچہ کیوں کیا ہے. تو یہ وہ کیسز ہیں جس پہ ہم چیخ رہے تھے کہ یہ جو ہے بے بنیاد فرضی صرف خان صاحب کو دوڑانا مقصود ہے. ان تمام کیسوں کی یہی حیثیت ہے، ایک بھی ایویڈنس جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور اسی کو کہتے ہیں قانون کی زبان میں ایبیوز آف دی پروسیس آف لا، اور اسے کہتے ہیں مسکیریج آف جسٹس. تو لہذا جب کوئی شہادت ہی نہیں تھی ان کیسز میں جس پہ آج جج صاحبان نے تعجب کا اظہار کیا، خان صاحب کوئی 8-10 دفعہ جو ہیں لاہور زمان پارک سے یہاں پہ آئے، اور آج پتہ چلا کہ ان کا آنا جو تھا وہ لغو اور بے بنیاد کیسز میں تھا. اچھا شیر افضل صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی موجود تھے کمرہ عدالت میں. آپ اچانک سے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ جو چوروں کا سربراہ ہے وہ شہباز شریف ہے. تو آپ نے یہ بات کیوں کہی، کس کنٹیکسٹ میں کہی جج صاحب کے سامنے؟ میں نے تو خود نہیں کہا، پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی چوروں کا بادشاہ کون ہے. انہوں نے کہا تھا، آپ نے سنا، تو میں نے اس کے سوال کا جواب ادھورا دیا کہ شہباز شریف ہیں. بیسیکلی مجھے کہنا چاہیے تھا کہ شریف برادران ہیں. مروت صاحب، یہ جو توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، جج ہمایوں دلاور کے آپ نے فیس بک اکاؤنٹ نکالا، پھر اس کی پوسٹیں نکالی، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے جج ہمایوں دلاور کیا فیصلہ دیں گے؟ وہی عمران خان کے خلاف پوسٹنگ کرتے رہے اب تک؟ دیکھیں، ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں، کچھ انتہائی پراسرار انداز میں جج صاحبان جو کہ قانون کے مطابق جا رہے تھے ان کو تبدیل کر کے نئے جج صاحبان لائے گئے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں یہ اسی تک محدود ہیں، لیکن پتہ چلا کہ نصر من اللہ صاحب جو نکاح کیس کو ڈیل کر رہے تھے ان سے بھی وہ کیس لے لیا گیا آل آف اے سڈن، اچانک بلا وجہ، اور ان کو بھی تبدیل کیا گیا. پھر جو ATC جج صاحب تھے جنہوں نے شاید غلطی کر دی، خان صاحب کی 3 بیلیں کنفرم کر دی، ایگزیکٹلی 2 دن بعد ان کا بھی تبادلہ ہو گیا. یہ جو تبادلے جج صاحبان کے اس وقت میں کیے گئے ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایسے وقت میں اپنے جج صاحبان کے تبادلے قطعاً نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر یہ تبادلے نہ ہوتے تو آج یہ توشہ خانہ کے حوالے سے یا سپرا صاحب کے حوالے سے یا دیگر جو مقدمات ہیں ان میں ہمیں ہائی کورٹ نہیں بھاگنا ہوتا، نہ یہ تلخیاں ہوتی. ہم وکیل ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آل آف اے سڈن کوئی جج صاحب جو ہیں جس نے ابھی کیس کو 2 مہینے نہیں سننا ہے اور وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی پیچھے محرک یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جج صاحبان آزاد تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، تو لہذا جو ہے ان کو ہٹایا گیا ہے. انہوں نے بیرسٹر گوہر کو دھمکی بھی دی ہے کہ آپ کا حال بھی عمران خان کے جیسا ہوگا پچھلی جو گزشتہ سماعت ہوئی ہے اس میں، تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی، جو جج صاحبان دھمکیاں دیتے ہیں اور آپ لوگوں نے نوٹ کیے ہیں، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ جج صاحبان وکلاء کو دھمکیاں دیتے ہیں؟ ہم بیرسٹر گوہر کے حوالے سے انہوں نے ایک تحریری آرڈر پاس کیا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ریکیوزل کریں، اور جج صاحب نے کہا کہ جی یہ مجھے آپ نے کیوں درخواست دی، میری توہین کی، جبکہ قانون یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اسی جج صاحب کے پاس جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا یا پرسنل باعث ہے یا پیکیونری باعث ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے اس کا کیس ہے، یا آپ پہلے اس مقدمے میں کوئی آرڈر کر چکے ہیں. باعث کی بہت ساری اقسام ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب وہ ویڈیو فوٹیجز لے گئے کہ جناب آپ نے ملزم کے حوالے سے یہ موقف رکھا ہوا ہے، تو لہذا آپ کو یہ نہیں سننا چاہیے. جس پہ جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے یہ درخواست مجھے دے کے میری توہین کی ہے، جبکہ روزانہ ہائی کورٹ میں محترم جج صاحبان کو کہتے ہیں کہ فاضل جج صاحب آپ اس کیس میں پہلے وکیل رہے ہیں. تو یہ قانون کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بھی آپ کا کنیکشن کسی مقدمے سے ہو پھر آپ اس میں منصف نہیں رہ سکتے ہیں. بہرحال اس پہ ہم نے بحث کی ہے محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے. ہمیں امید ہے باوجود اس کے کہ ہمارے موکل عمران خان صاحب کو چیف جسٹس صاحب پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کو قائل کرتے آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کی جو عدالت میں جو ایک آرڈر ہوا ہے اس ایک غلطی کو جواز بنا کے
ہم اس کی ذات کو ہمیں متنازع نہیں بنانا چاہیے. ہمیں یقین ہے آج بڑے تحمل سے انہوں نے ہمیں سنا ہے، چونکہ توشہ خانہ کیس میں بھی ہم نے اسٹے مانگی ہے، اور 7 دیگر کیسز میں جو میں نے ارگو کیے اس میں بھی ہم نے حکم امتناعی مانگی ہے، اور ارجنسی ہے اس میں. 2 دنوں بعد یا 3 دنوں بعد کیسز لگے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب حکم امتناعی دے دے گا. اچھا شیر افضل صاحب، آج عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج سے لگ ایسا رہا تھا کہ وہ بہت خوش تھے، مطمئن نظر آ رہے تھے، اور ہم نے جب واپسی پر دیکھا کہ وکلا نے بھی بہت اچھے انداز میں ان کا استقبال کیا. کیا ہوائیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں؟ ہوائیں بدلے یا نہ بدلے، خان صاحب نے نہیں بدلنا ہے. وہ وہی ہیں، ہر حالت میں خوش رہنے والا، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ یہ جو حوصلہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے پاس ہیں، خدا کی قسم یہ ہم نے خان صاحب سے سیکھا ہے. یہ اسی کی استقامت ہے، اس کی جرت ہے جو ہمیں بھی، ہم وکیل ہیں اور پاکستان کے تمام ملک بھر کے وکیلوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل وکلا بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وکلا جو ہیں اپنے اضلاع میں اور تحصیلوں میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. اور اس میں اتنی صداقت ضرور ہے کہ بار جس کا فریضہ ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، اگر وہ کھڑی ہوتی تحصیلوں میں اور اضلاع میں ان مظلوموں کے ساتھ، یہ خانے میں یعنی گھر میں جو مداخلتیں بے جا ہیں یا غیر قانونی گرفتاریاں ہیں یا غیر قانونی FIRs ہیں یا جو لوگوں کی گاڑیاں یا لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، اگر وکلا کھڑے ہوتے تو یہ چیزیں ان کی روک تھام ہو جاتی. تو لہٰذا وکلا، اور نظر آ رہا ہے کہ شاید عام لوگوں کی طرح وکلا بھی ڈر فیل کر رہے ہیں. اس طبقے نے کبھی ڈر جو ہے اس کو قریب پٹکنے نہیں دیا ہے، لیکن پہلے ایسی فستائیت بھی نہیں ہوئی ہے، اتنے ریاستی سطح پر اتنا ڈرایا بھی نہیں گیا ہے. آج وقت ہے کہ وکیل جو ہیں جو دلیری اور جرت ان کا طور امتیاز ہوتی ہے، اس بزدلی کو یا اس خوف کو جو ہے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے. مروت صاحب، وہ آپ نے مار بخاری کو انٹرویو دیا تھا اور مار بخاری صاحبہ نے آپ کے تمام سوالات چینج کر دیے تھے، اس پر کیا کہتے کیا ہیں؟ کہا آپ نے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج عمران خان صاحب تقریباً 4 عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، 4 مختلف کیسوں میں. کتنے کیسز میں ان کی بیل ہو چکی ہے؟ 5 مقدمات میں آج ان کی بیل کنفرم ہو گئی ہے. دوبارہ پیشی کب ہوگی؟ سکندر خان صاحب اور فرید بلوچ صاحب جو 2 ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہیں، ان کی عدالتوں میں متعدد مقدمات تھے اور آپ کے سامنے کارروائی ہوئی اور ان کی ضمانتیں کنفرم ہوئی. اب خان صاحب کی توشہ خانہ نیب میٹر میں، القادر یونیورسٹی میٹر میں، اور جو 3 دہشت گردی کے مقدمات ہیں، یہ جوڈیشل کمپلیکس میں بقایا رہ گئے اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ختم ہو جائیں گے. ماہر بخاری صاحبہ نے آپ کے سوالات کیوں چینج کیے جب آپ کا انٹرویو ہوا تو؟ دیکھیں، کس نے کہا؟ وہ بات اب چھوڑ ہی دیں، پہلے بھی میں اس پہ کہہ چکا ہوں اور یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب یہ کہیے